الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الداء والدواء میں یہ لکھا ہے کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا نقصان اسے دنیا میں بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اطاعت سے محرومی، گناہوں کی یہ تاثیر ہے کہ بندے کا دل نیکی کو نہیں چاہتا، نماز کو جی نہیں چاہتا، تلاوت کو جی نہیں چاہتا، شریعت پر عمل کرنا بوجھ محسوس ہوتا ہے. ایک اثر گناہوں کا یہ بھی ہے کہ دل بے چین ہوتا ہے. چنانچہ جو لوگ روک پال لیتے ہیں نہ ان کو دن میں اطمینان نہ راتوں کو نیند آتی ہے، ہر وقت دل بے چین ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ سکون تو ان سے روٹ ہی گیا. گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. چنانچہ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ ہماری تو سنتا ہی نہیں، حالانکہ ان ربی لسمیع الدعاء، میرے پروردگار تو ہر کسی کی دعا کو سنتا ہے، لیکن ماننا یا پورا کرنا یہ الگ بات ہے. ہم اپنی زندگی میں خود دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو ناراض کر دے، اس کے بعد پھر وہ فرمائشیں بھی کرتا رہے، باپ اس کی بات سنی انسنی کر دیتا ہے. اسی طرح جو بندہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنی انسنی کر دیتا ہے. گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ نعمتوں میں زوال آ جاتا ہے. چنانچہ کاروبار بند ہو جاتے ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ واپس چلی جاتی ہیں، عزت کی بجائے ذلت ہوتی ہے، یہ پریشانیاں ہوتی ہیں، کام ادھورے ہوتے ہیں. جس کام میں ہاتھ ڈالو پورا کوئی کام بھی نہیں ہوتا، ہر کام ادھورا. یہ سب گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. ان گناہوں کے اثرات سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے حضور سچی توبہ کرے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کر لو. توبہ کہتے ہیں ایک تو گناہ کو انسان چھوڑے، دوسرا ان گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو، تیسرا آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں عزم ہو. پھر اگر وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں تو ان کو واپس کرے یا معافی مانگے. اگر یہ شرائط پوری ہو جائیں تو انسان کی توبہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جاتی ہے. ایک شرط گناہ سے توبہ کی یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑے. اگر کسی اور نیت کی وجہ سے گناہ چھوڑا تو وہ توبہ نہیں کہلائے گی. مثلا اس لیے گناہ چھوڑے کہ جی بہت بدنامی ہو گئی تو اس کو توبہ نہیں کہیں گے. اگر اس لیے گناہ چھوڑا کہ اب گناہ کا موقع ہی نہیں رہا تو اس کو بھی توبہ نہیں کہیں گے. اگر اس لیے گناہ چھوڑا کہ جی بیماری لگ سکتی ہے تو بھی یہ توبہ نہیں.
اگر اس لیے گناہ چھوڑا کہ جی مال بہت خرچ ہو جاتا ہے، مثلاً ایک انسان جوا کھیلنے سے توبہ کرتا ہے جی کہ بہت لاس ہوتا ہے، تو یہ توبہ نہیں کہلاتی۔ توبہ کہتے ہیں انسان گناہ کو اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے۔ جب کوئی بھی بندہ توبہ کرے تو اس کو چند کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام کہ برے دوستوں سے الگ ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا۔ یار بد کہتے ہیں برے دوست کو، اور مارے بد کہتے ہیں زہریلے سانپ کو، کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا۔ کیا مطلب؟ کہ زہریلا سانپ اگر ڈس لے تو انسان کی جان کا خطرہ، اور اگر برا دوست ڈس لے تو انسان کے ایمان کا خطرہ۔ اس لیے برا دوست سانپ سے بھی زیادہ برا۔ پھر دوسری بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا۔ جب پہلی مرتبہ یہ بات پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ شیطان تو مردود ہے، آخر یہ کلمہ گو مسلمان ہے، برا دوست جو بھی ہے، شیطان سے یہ برا کیسے ہو گیا؟ مگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اس کی تفصیل لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو گناہ کی طرف متوجہ کرتا ہے تو ذہن میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے، آگے عمل کرنا نہ کرنا بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ لیکن برا دوست وہ انسان کے ذہن میں گناہ کا خیال ہی نہیں ڈالتا، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے گناہ کروا دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ جب تک انسان برے دوستوں کو نہیں چھوڑے گا اس کی توبہ پکی سچی نہیں ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کوئی موتی گندی نالی کے اندر پڑا ہے، آپ اس کے اوپر اگر پانی ڈالنا شروع کریں تو آپ اس کے اوپر 100 لیٹر پانی بھی ڈالیں پھر بھی وہ گندے کا گندا، اس لیے کہ گندی نالی میں جو پڑا ہوا ہے۔ اور اگر گندی نالی سے نکال لیں تو 1 گلاس پانی ڈالنے سے وہ صاف اور پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح برے دوستوں کی محفل میں رہتے ہوئے انسان نیک نہیں بن سکتا، ان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور عجیب بات کہ ہم اللہ تعالیٰ سے روزانہ عہد بھی کرتے ہیں، وطر میں یہ دعا پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ ہم نے چھوڑ دیا، کلو حاصل کر لیا ان لوگوں سے جو تیرے نافرمان ہیں۔ تو نماز میں ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں اور دن ہوتا ہے تو انہی لوگوں سے ہماری دوستی ہوتی ہے۔ تو توبہ کرنے والا بندہ ایک تو برے دوستوں کو چھوڑ دے، اور دوسرا یہ کام کرے کہ توبہ میں تاخیر پر بھی توبہ کرے۔ مثال کے طور پہ گناہ کیا جوانی کی عمر میں، اب بڑھاپا آ گیا، ابھی تک توبہ نہیں کی، تو یہ جو توبہ میں ڈیلے ہوا، تاخیر ہوئی، یہ مستقل ایک گناہ ہے۔ تو اب 2 گناہ بن گئے، ایک جو جوانی میں گناہ کیا تھا اور دوسرا کہ اس پہ توبہ کرنے میں دیر کر دی تھی۔ اس پر بھی انسان اللہ کے حضور توبہ کرے، پھر اپنے نفس پہ اعتماد نہ کرے۔ اگر برے دوست ہیں تو ان کے ٹیلی فون نمبر سب ڈیلیٹ کر دے، میسیجز سب ڈیلیٹ کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ بس میسیج آتے ہیں میں پڑھ لیتی ہوں مگر میں رسپانس نہیں دیتی۔ آج آپ یہ کہہ رہی ہیں، کل جب شیطان آپ کے ذہن میں شیطانی خیال ڈالے گا تو پھر میسیجز کے جواب بھی آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو شریعت نے کہا کہ اپنی نفس پہ اعتماد مت کرو، حقوق اللہ کو بھی پورے کرے اور حقوق العباد کی معافی تلافی کرے۔ اگر حرام چیزیں ہیں تو ان کو ضائع کر دے۔
مثال کے طور پہ اگر اپنی ایسے فوٹو البم بنائے جو لباس پورا نہیں، غیر محرموں کے ساتھ کھینچے گئے، تو ایسے تمام تصویروں کو تلف کر دینا ضروری ہے۔ شریعت نے کہا اگر کوئی آدمی شراب پیتا تھا اور اس نے شراب سے توبہ کر لی اور وہ کہتا ہے جی کہ جن گلاسز میں شراب پیتا تھا اب میں ان میں پانی پی لیا کروں گا، تو شریعت کہتی ہے ہرگز نہیں، تم ان گلاسوں کو بھی توڑ دو۔ وجہ یہ ہے کہ جب ان گلاسوں میں تم پانی یا کوئی جوس پیو گے تو جوس پیتے ہوئے تمہیں شراب یاد آئے گی، تو گناہ کی یاد دلانے والی چیز کو بھی ختم کر دو۔ پھر حرام مال سے جو بدن پرورش پایا اس کو اللہ کے راستے میں نیکی میں صرف کرے، نیک لوگوں کو دوست بنائے۔ جو توبہ کرنے والا بندہ ہو اس کو چاہیے کہ جن لوگوں نے پہلے توبہ کی اور حدیث پاک میں ان کا تذکرہ ہے، کتابوں میں ان کے واقعات ہیں، ان کے واقعات کو پڑھے کہ وہ کیسے سچی توبہ کرنے والے لوگ تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے چہرے انور دوسری طرف کر لیا، وہ ادھر سے آئی، اے اللہ کے حبیب سے مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ تیسری طرف کر لیا، اس نے ادھر سے آ کے یہی کہا۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ چوتھی طرف کر لیا، اس نے چوتھی مرتبہ پھر یہی کہا۔ جب 4 مرتبہ اس نے اقرار کر لیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تجھے وہم ہو گیا ہو۔ اس نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہم کی بات نہیں، میں پریگننٹ ہوں اور میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم جاؤ اور جب تمہارے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے تو اس وقت تم میرے پاس واپس آنا۔ وہ صحابیہ واپس چلی جاتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ 9 مہینے کا وقت تھا، اگر وہ چاہتی تو اپنی بات سے پھر بھی سکتی تھی، اگر وہ چاہتی تو کسی دوسرے شہر میں ہجرت کر جاتی، اگر وہ چاہتی تو کوئی اور بہانہ کر لیتی، مگر نہیں، اس کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ جو گناہ میں نے کیا وہ بہت بڑا، اور اب میں اللہ کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ زناکار سے ناراض ہوتے ہیں، اور زناکار آدمی جب تک سچی توبہ نہ کرے وہ پاک نہیں ہوتا۔ تو وہ ڈرتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے ناپاک حالت میں پیش کی جاؤں، اور یہ بھی جانتی تھی کہ قیامت کے دن جب زناکار عورت اللہ کے سامنے پیش ہوگی تو حدیث پاک کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے انور کو ہٹا لیں گے، اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ یہ کتنی بڑی سزا ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس لیے اس کی طرف نہ دیکھے کہ تم تو اپنا چہرہ غیر محرم کو دکھاتی تھی۔ اور یہ بھی ہے کہ زناکار عورت جب اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کے جسم پر کپڑے ہوں گے، ایک ہوا کا جھونکا آئے گا اور ساری مخلوق کے سامنے اس کے کپڑے اتر جائیں گے۔ اس لیے یہ ذلیل ذلت ملے گی کہ یہ غیر محرم کے سامنے کپڑے اتارے۔ پھر ایک اور بات حدیث پاک میں فرمائی گئی کہ اس عورت کو جہنم کے اندر جب پھینکا جائے گا تو جس طرح آپ نے ہوٹلوں پر دیکھا کہ چکن پیس ہوتے ہیں اور وہ روسٹ ہو رہے ہوتے ہیں آگ کے اندر، لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کسی تار کے اندر، اس طرح جہنم کے اندر اس عورت کو پستانوں کے ذریعے لٹکایا جائے گا۔ یہ جسم کا وہ حصہ ہے کہ انسان ذرا سختی سے ہاتھ لگ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اس کے اندر
لوہے کی تار ڈالی جائے گی اور انسان کو لٹکایا جائے گا۔ آپ سوچ سکتی ہیں کہ کتنی تکلیف ہوگی۔ اور جس طرح مرغا آگ کے اندر جل رہا ہوتا ہے، یہ عورت جہنم کی آگ میں اس طرح جل رہی ہوگی۔ پھر اس کے منہ میں پیپ آ رہی ہوگی جو یہ پی رہی ہوگی۔ پھر اس کو ایک اور بھی سزا دی جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک غار ہوگی جو بچھوؤں کی ہوگی، اس عورت کو اس کے اندر دھکا دے کر اس کے منہ پہ چٹان رکھ دی جائے گی اور اس میں لاکھوں بچھو ہوں گے، اور وہ لاکھوں بچھو اس کے جسم پر اس طرح چڑھیں گے جس طرح شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں۔ اتنے لاکھوں بچھو ایک وقت میں اس کو ڈسیں گے، اس کے جسم کے ہر سیل کے اندر زہر جائے گی اور اسے اتنی تکلیف ہوگی۔ یہ سزا کیوں ملے گی کہ تم نے ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے تیرے جسم کے انگ انگ نے مزے پائے تھے، اب انگ انگ کے اندر اس زہر کا اثر جائے گا۔ ایک شہد کی مکھی کاٹ لے تو اس کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جب یہ بچھو کاٹیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں ایک وقت میں کاٹیں گے، پاؤں سے لے کے سر تک ہر جگہ پر ڈنک لگیں گے، سوچے کتنی تکلیف ہوگی۔ اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ وہ صحابیہ جانتی تھی کہ یہ سب تکلیفیں مجھے جہنم میں دی جائیں گی، اس لیے مجھے اسی دنیا میں پاک ہونا ہے۔ اس کو پتا تھا جب میں گناہ کا اقرار کروں گی مجھے رجم کیا جائے گا، مردوں کے مجمع کے اندر مجھے زمین میں گڑھا کھود کے آدھا زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، اور اوپر کا ہاتھ جو ہے اس کو پتھر مارے جائیں گے۔ کوئی پتھر میرے سر پہ لگے گا، کوئی منہ پہ لگے گا، کوئی آنکھ پہ، کوئی کان پہ، جسم سے خون نکلے گا، قبیلے کی ذلت ہوگی، ماں باپ کی ذلت ہوگی، اور مجھے اتنی دردناک موت دی جائے گی۔ مگر وہ جانتی تھی کہ یہ دنیا کی ذلت بھی چھوٹی ہے، یہ دنیا کی تکلیف بھی چھوٹی ہے۔ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے پردہ ہونا زیادہ برا ہے، اللہ تعالیٰ کا ناراض ہو جانا زیادہ بڑا گناہ سزا ہے۔ لہذا وہ کہنے لگی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی اسلام نے فرمایا جاؤ، جب بچے کی ولادت ہو جائے پھر آنا۔ واپس چلی جاتی ہے۔ اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، سکون نہیں تھا۔ وہ سوچتی تھی اگر اسی حال میں مر گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ چنانچہ خدا خدا کر کے بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ وہ ایک دن اپنے بچے کو لے کے آئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی ولادت ہو گئی، اب آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی اسلام نے فرمایا جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ وہ عورت پھر واپس آتی ہے۔ سوچئے تو صحیح، اتنے مدت میں یہ عورت اپنی بات سے منحرف نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کو یہ یقین تھا کہ اس گناہ کی وجہ سے آخرت کی ذلت بہت بڑی، دنیا کی ذلت چھوٹی۔ وہ پھر 1-1.5 سال بچے کو پالتی ہے۔ ایک دن بچے کو لے کر آئی، اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب بچے نے روٹی کھانا شروع کر دی، میں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئی۔ نبی اسلام نے صحابہ سے فرمایا اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ چنانچہ لوگ جمع ہوئے، عورت کو پتھر مارنے لگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی نے جب اس کو پتھر مارا تو انہوں نے کوئی فکرہ کہہ دیا کہ تو نے کتنا برا کام کیا، کتنی گندی عورت ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو نبی اسلام نے اس صحابی کو منع کر کے یہ کہا، میرے صحابی اس عورت کو یہ بات مت کرو، لقد تابت توبتن، اس عورت نے ایسی توبہ سچی کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ وسعتہم، اس کی توبہ کے ثواب کو مدینہ کے 70 گنہگاروں میں تقسیم کر دیا جاتا، 70 گنہگاروں کی بھی مغفرت ہو جاتی۔ کیسی وہ صحابیہ تھی،
کہ اس نے توبہ کرنے کا حق ادا کر دیا، تو معلوم ہوا کہ ایسے واقعات پڑھنا کہ جس میں توبہ کرنے والوں نے سچی توبہ کی، اس سے انسان کی ہمت بڑھتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعد کوئی توبہ کرنے لگتا ہے، اس کے ذہن میں شیطان مختلف اشکالات ڈالتا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ڈالتا ہے، میں اتنی بڑی گنہگار ہوں، میں نے اتنے زیادہ گناہ کیے، میرے یہ گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ سنیے، اللہ رب العزت کی رحمت بہت بڑی ہے۔ فرمایا میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہیں، میرے بندے تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، تو توبہ کرے گا، میں تیری توبہ کو قبول کر دوں گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو رب کریم نے گناہوں کو معاف کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک بندے نے 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا، اس کو ندامت ہوئی، اس نے چاہا کہ میں توبہ کروں، چنانچہ وہ علماء کی بستی کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے موت آ گئی، ادھر سے جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اور جنت کے فرشتے بھی آ گئے۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے 100 بندوں کا قاتل ہے، اسے جہنم میں لے جانا ہے۔ جنت والے فرشتے کہنے لگے توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا، اب اس کو جنت میں لے جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ دونوں نے اپنا اپنا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کیا۔ رب کریم نے فرمایا تم اس کے راستے کی پیمائش کرو، اگر یہ اپنے گھر سے قریب تھا اور اگلی بستی دور تھی جہنم میں لے جاؤ، اگر توبہ والی بستی کے قریب تھا گھر سے دور پہنچ گیا تھا جنت میں لے جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب فرشتوں نے پیمائش کی تو جہاں بالکل راستے کا نصف تھا اس جگہ پر اس بندے کو موت آئی تھی، مگر اس کی لاش اگلی بستی کی طرف گری تھی۔ صرف اتنا قریب ہونے پر اللہ نے اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ توبہ میں جلدی کر لیں۔ حدیث ایک اور اشکال بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں تو توبہ کرنا چاہتی ہوں مگر جو لوگ ہیں وہ مجھے زبردستی گناہ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، بد کردار مجھ پر چڑھائی کر لیتے ہیں، میں کمزور ہوں۔ بات تو نہیں ہے، انسان جب گناہ نہ کرنا چاہے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس بارے میں 2 واقعات سن لیجئے۔ ایک صحابی کے حضرت مرشد رضی اللہ تعالی عنہ، زمانہ جاہلیت میں مکہ کی ایک عورت کے ساتھ ان کے غلط تعلقات تھے۔ وہ عورت کوئی بہت خوبصورت قسم کی چیز تھی، چنانچہ جب انہوں نے توبہ کر لی یہ مدینہ طیبہ آ گئے، مدینہ طیبہ کلمہ پڑھ لیا، حتیٰ کہ زندگی گزارنے لگے۔ ایک مرتبہ کاروبار کے لیے ان کو مکہ مکرمہ واپس آنا تھا، مغرب کے بعد کا وقت ہے، مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، گلی میں سے گزر رہے تھے، اچانک اس عورت کا نظر ان پر پڑ گئی۔ اس نے ان کو کہا کہاں غائب ہو گئے، آئی مس یو، آئی لو یو۔ جو گانے گاتی ہیں اس نے وہی گانے شروع کر دیے اور کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ملاقات بھی نہ ہوئی، آج میرا خامد بھی گھر پہ نہیں، تم اپنا کام سمیٹ کے آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس صحابی نے کہا کہ نہیں میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ اس نے پوچھا مرشد تم وہی ہو جو مکہ کی گلیوں میں پھرتے تھے، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، میری منتیں کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ تمہیں چہرہ دکھا دوں، منتیں کرتے تھے میں ایک دفعہ تم سے بات کر لوں، تم میرے جسم کو ہاتھ لگانے کے لیے ترستے پھرتے تھے، آج میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم آنا، میں گھر میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور تم کہتے ہو میں نہیں آؤں گا۔
اس دوران اس عورت نے یہ محسوس کیا کہ وہ صحابی بات کر رہے تھے مگر آنکھ نہیں اٹھ رہی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، تو وہ کہنے لگی تم میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے کہا میں تمہاری طرف نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھوں نے اب ایسی ہستی کو دیکھ لیا ہے جس کے بعد یہ غیر محرم کی شکل نہیں دیکھ سکتی۔ وہ تو پہلے سے چونکہ طبیعت کھلی ہوئی تھی، دونوں آپس میں ملتے رہتے تھے، وہ آگے بڑھی کہ ذرا ہاتھ لگائے۔ صحابی کہنے لگے خبردار تم نے میرے جسم کو ہاتھ لگایا، میں اپنی تلوار سے تمہارے سر کو جدا کر دوں گا۔ وہ گھبرا گئی کہ یہ تو بہت ہی زیادہ سخت بات اس نے کر دی، واپس چلی گئی۔ جو گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں وہ پھر اتنا فرم سٹینڈ لے لیتے ہیں، دوسرا بندہ ان کو گناہ کی طرف مجبور نہیں کر سکتا۔ ایک اور واقعہ، حضرت مالک رضی اللہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک جہاد میں جانے کے لیے ان کو دیر ہو گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ جو ہے انتظار کریں جب تک اللہ آپ کی توبہ قبول نہ کرے۔ صحابہ کو بھی منع کر دیا، آپ اس سے گفتگو بند کر دیں جب تک توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے لیے زمین پوری فراخی کے باوجود دشوار ہو گئی، اس لیے کہ مجھے یہ ڈر تھا اگر اس دوران مجھے موت آ گئی تو میری موت ایمان پر نہیں آئے گی کہ اللہ کے حبیب مجھ سے ناراض ہیں، اور اگر اس دوران اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو قیامت کے دن میرا کیا بنے گا؟ مجھے کسی کا چین نہیں تھا، آرام نہیں تھا، میرا دن نہیں گزرتا تھا، میری رات نہیں گزرتی تھی، مگر اسی حال میں مجھے 40 دن گزر گئے، میں بہت ڈپریسڈ کنڈیشن میں گزارا کر رہا تھا۔ گھر سے باہر نکلا، بازار میں پہنچا تو مجھے ایک آدمی نے کہا کہ تمہیں غسان کے بادشاہ نے ایک رکا بھیجا ہے۔ میں نے رکا پڑھا، لکھا ہوا تھا عیسائی بادشاہ نے کہ میں نے سنا ہے آپ کے صاحب نے آپ سے بول چال بند کر دی، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کی عزت افزائی کریں گے، آپ کو ہم یہاں بہت آسانی اور سہولت کی زندگی گزارنے کا موقع دیں گے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے یہ رکا پڑھا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ایک تو میرے اوپر آزمائش آئی ہے اور دوسرا میں اتنا گر گیا کہ اب کافر لوگ میرے اوپر طمع کرنے لگے کہ میں ان کے ساتھ جا کر مل جاؤں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اس بندے کے سامنے اس کاغذ کے کئی پرزے کیے، تنور جل رہا تھا، میں نے آگ کے اندر وہ خط پھینک دیا، ان کو میسج پہنچا دیا خبردار میرے بارے میں یہ مت سوچنا۔ دیکھیں جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ پھر ایسا معاملہ کرتے ہیں، پھر اللہ ان کی توبہ کو قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے میں توبہ تو کرنا چاہتی ہوں مگر پرانی یادیں عذاب بن چکی ہیں، ہر وقت ذہن میں پرانے خیالات آتے ہیں، میں کیا کروں؟ ہوتا تو ہے لیکن اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں کہ وہ پروردگار ہماری ان یادوں کو ذہن سے ختم کر دیں اور دل کے اندر اللہ کی یاد کو جما دیں۔ اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں، دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ ان دعاؤں کے مانگنے سے اللہ تعالیٰ ذہنی یادوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی شیطان ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کیا گناہوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے۔ دنیا میں اعتراف کر لے تو معافی مل جائے گی، وگرنہ جہنم میں جا کر تو ہر گنہگار اعتراف کرے گا۔ قرآن مجید میں ہے سورہ ملک میں کہ جہنمیوں سے فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ما جاءنا نذیر، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے اس کی بات کو نہ سنا، ہمارے اندر لو کنا نسمع، اگر ان کی بات کو سن لیتے، او نعقل، ہمارے اندر عقل کی رتی ہوتی، ما کنا فی اصحاب السعیر،
آج ہم جہنم کے جلنے والوں میں نہ ہوتے فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ معلوم ہوا کہ انسان کو گناہوں کا اعتراف تو کرنا ہی پڑے گا، دنیا میں کر لے گا اللہ کے سامنے تو توبہ کی وجہ سے گناہ دھل جائیں گے، ورنہ جہنم میں جا کے تو ہر بندہ گناہوں کا اعتراف کرے گا ہی صحیح۔ اس لیے حدیث پاک میں دعا سکھائی، ابوء لک بنعمتک وابوء بذنبی، اللہ میں نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنی گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ کبھی کبھی شیطان ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ توبہ تو میں کرتی ہوں مگر میں گناہ سے بچ نہیں سکتی، میرا نفس بہت خراب ہے، بھائی میں نہیں بچ سکتی، میرا اللہ تو مجھے بچا سکتا ہے۔ آپ توبہ کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر نظر رکھیے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کر انسان کے دل میں گناہ کی نفرت ڈال دیتے ہیں، انسان کی طبیعت گناہ سے اچاٹ کر دیتے ہیں، انسان کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور ایک کا بہترین طریقہ کہ آپ اگر کمزور ہیں تو کسی اللہ والے کے ساتھ مل کر آپ گناہوں سے سچی توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ یہ توبہ کے کلمات کسی اللہ والے کے ساتھ مل کر پڑھنا، اس کی یہ برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی رب کریم فرماتے ہیں فاستقم کما امرت، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل سیدھے رہیے جیسے آپ کو حکم دیا۔ ومن تاب معک، اور جو صحابہ آپ کے ساتھ مل کر توبہ طائب ہوئے، تو صحابہ نے نبی اسلام کے ہاتھ پر توبہ کی۔ اس لیے جو بندہ کمزور اپنے آپ کو محسوس کرے وہ اللہ والوں کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ لے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، ایک گھر میں گئے، بڑے علماء کا گھر تھا، وہ عالم خود یہ واقعہ سناتے ہیں کہ میرے 8 کے قریب بچے تھے، 5 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں، سب عالم حافظ قاری مفتی تھے، سب نیک تھے، تین خانہ ہم آفتابس، ہر گھر کا بندہ ایک روشن ستارے کی مانند تھا، مگر کہتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا ایسا تھا جو فرانس چلا گیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں جا کر وہ ٹہریہ بن گیا، نہ دین کو مانتا تھا نہ خدا کو مانتا تھا۔ اب ہم میاں بیوی راتوں کو روتے رہتے کہ یہ صرف بے نمازی ہی نہیں، یہ سرے سے کافر ہے، خدا کو بھی نہیں مانتا۔ بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی ہم کب تک حضرت سے یہ بات چھپائیں گے، دیکھیں اگر ران کے اوپر بھی پھوڑا بن جائے تو ڈاکٹر کے سامنے تو پھر ران کو کھولنا ہوتا ہے، اسی طرح جب کوئی ایسی بات ہو کہ جو پوشیدہ ہو مگر شیخ کے سامنے تو اس کو بتانا پڑتا ہے تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ تو میری بیوی کے کہنے پر میں نے ایک دن حضرت کے سامنے کہا حضرت آپ ہمارے گھر کے سب لوگوں سے اتنے خوش ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں کہ سب بچے نیک متقی پرہیزگار ہیں، ایک اور بھی میرا بیٹا ہے آج تک آپ کے سامنے نہیں آیا، وہ دہریہ ہے، وہ فرانس چلا گیا تھا پڑھنے کے لیے، دہریہ بن کر واپس آیا، ہم اپنے دل کا یہ غم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا اپنے اس بچے سے کہو میرے ساتھ مل کر کچھ کلمات پڑھ لے۔ چنانچہ انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے اپنے بچے کو یہ سمجھایا کہ بیٹا حضرت کے ساتھ مل کے کچھ کلمات پڑھ لو۔ بیٹے نے کہا میں اسلام کو نہیں مانتا، میں خدا کو نہیں مانتا، میں کیا کلمات پڑھ لوں؟ حضرت نے فرمایا میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا کہ کیا مانو کیا نہ مانو، میں نے تو اتنا کہا ہے کہ میرے ساتھ مل کے کلمات پڑھ لو۔ جب ماں باپ نے خوب مجبور کیا وہ کہنے لگا اچھا میں آپ لوگوں کی خاطر یہ بات کر لیتا ہوں مگر میں دین کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا۔ اتنا کہنے کے باوجود اس نے ہمارے حضرت کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ لیے۔ اللہ والوں کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھنے کے بھی کچھ تاثیر ہوتی ہے، اللہ نے دل بدلنا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے 1 سال کے بعد بالآخر اس نے اسلام قبول کر لیا۔
پھر اس کے بعد وہ نیک بنا، علم حاصل کیا، اللہ کی شان حضرت سے بیعت ہوا، اور پھر 5-6 سال کے بعد حضرت نے اس کو خلافت عطا کی۔ الحمدللہ ہزاروں لوگ اس نوجوان کی وجہ سے نیکی کے اوپر آ گئے۔ ذرا غور کیجئے، کہاں وہ بچہ ایمان سے محروم تھا، کہاں اللہ والے کے ساتھ توبہ کے کلمات مل کر پڑھ لیے، اللہ نے اس کو ہادی مہدی بنا دیا، اس کو دوسروں کے لیے ہدایت دینے والا بنا دیا۔ یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے، اچھا اگر میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اللہ بھی تو رحیم ہے، وہ مجھے بخش دے گا۔ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ رحیم ہے، وہ بخش دیں گے، لیکن اگر موت کے وقت ہمیں کلمے پڑھنے کی توفیق ہی نہ ہوئی پھر کیا بنے گا؟ گناہوں کی ایک بڑی تاثیر یہ بھی ہے، موت کے وقت کلمے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ ہمارے ایک قریبی ڈاکٹر تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کے 35 سال ایمرجنسی وارڈ کے اندر گزارے، میری عادت تھی کہ جو بندہ بھی ہوتا تھا آخری لمحوں پر میں اسے کلمہ یاد دلاتا تھا۔ فرماتے ہیں میرا تجربہ یہ ہے، 100 میں سے 5 ہوتے تھے جو اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے تھے اور باقی کو کلمہ پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو اگر موت کے وقت توفیق ہی چھین لی گئی، علماء نے لکھا ہے جو کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہوں اگر زندگی میں توبہ نہ کریں تو موت کے قریب زبان پہ فالج پڑ جاتا ہے، اس وقت کلمہ پڑھنا بھی چاہے زبان حرکت نہیں کرتی۔ اللہ اکبر! اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ سے سچی توبہ کر لیں۔ جب انسان توبہ کے لیے تیار ہو جائے، اس کے ذہن میں کچھ سوال ہوتے ہیں، آئیے ان سوالوں کے جوابات بھی سن لیجئے۔ ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں نے توبہ کی، پھر اس کے بعد پھر گناہ سرزد ہو گیا، تو گناہ کے سرزد ہونے سے پہلی توبہ ٹوٹ گئی۔ جواب اس کا سن لیجئے، گناہ سے توبہ کی، اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا، اگر کچھ عرصے کے بعد پھر گناہ ہو گیا، پہلی توبہ ٹوٹتی نہیں بلکہ اب دوبارہ پھر توبہ کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، آپ کے سیل فون میں میسیجز تھے، آپ نے ان کو ڈیلیٹ کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک نیا میسج آ گیا، تو نئے میسج کے آنے سے پرانے میسج کہیں واپس تو نہیں آ جاتے، وہ تو ڈیلیٹ ہو چکے۔ اسی طرح توبہ سے پہلے گناہ معاف ہو چکے، اگر دوبارہ گناہ سرزد ہو گیا، اس گناہ پر دوبارہ نئے سرے سے توبہ کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں ایک گناہ کرتے ہوئے دوسرے گناہ سے توبہ کر سکتی ہوں۔ مثال کے طور پہ میں پردہ بھی نہیں کرتی اور میرا کسی غیر محرم مرد کے ساتھ تعلق بھی تھا، اب میں غیر محرم مرد کے تعلق والے گناہ سے توبہ کرنا چاہتی ہوں، تو کیا میری وہ توبہ قبول ہو جائے گی؟ جی ہاں، ایک گناہ کرتے ہوئے دوسرے گناہ سے انسان توبہ کرے تو دوسرے گناہ سے توبہ قبول ہو جاتی ہے، اس کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ پہلے گناہ سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بے نمازی عورت ہے، بے پردہ عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ جی میں پردہ تو ابھی نہیں کر سکتی لیکن میں نماز پڑھنا شروع کر سکتی ہوں۔ بہت اچھا، آپ نماز شروع کر دیجئے، نماز کی برکت سے اللہ پردے کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو معلوم ہوا ایک گناہ کرتے ہوئے اگر دوسرے گناہ سے توبہ کی جائے تو جس گناہ سے توبہ ہو وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، پھر اس کی برکت سے اللہ پہلے گناہ سے بھی توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے، میرے ذمے بہت ساری قضا نمازیں، قضا روزے ہیں، میں کیا کروں؟ مجھے تو زندگی کے 15 سال ہو گئے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو بھائی اگر نماز قضا باقی ہے تو روزانہ 5 نمازیں پڑھنی شروع کر دیجئے، ہر دن میں اپنی جو روزانہ کی نمازیں ہیں وہ بھی پڑھیں اور ایک ایک نماز قضا بھی پڑھیں، فجر کے 2 پر، ظہر کے 4 پر، عصر کے 4 پر، مغرب کے 3
اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، یہ کل 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ آپ چاہیں تو ایک ہی وقت میں یہ 17 رکعتیں پڑھ لیں، چاہیں تو ہر نماز کے بعد ان کے فرض جو قضا تھے اس کو ادا کر لیں۔ روزانہ اگر آپ ایک دن کی قضا نماز کرتی رہی تو 15 سالوں میں 15 سال کی قضا نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا 20-20 سال کی قضا نمازیں ادا کی، کئی سال کے انہوں نے روزے رکھے۔ اسی طرح کہ سردی کے موسم میں روزے رکھنے شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں۔ تو قضا نمازیں اور قضا روزے قضا کرنے شروع کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس قسط پہنچنی شروع ہو جائے۔ اگر اس دوران بھی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے نے قرضہ تو ادا کرنا شروع کر دیا تھا، چلو بقیہ میں اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہوں۔ ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں نے تو بہت غیبت کی مختلف عورتوں کی، میں کیا کروں؟ تو بھائی غیبت جو ہے یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ بہتر تو یہ کہ اس بندے سے معافی مانگی جائے اور اس کو بتایا جائے کہ جی اگر آپ کے حقوق میں مجھ سے کوئی کمی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے۔ یہ مت کہیں کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ورنہ تو دشمنی ہو جائے گی۔ ایک جنرل بات کر دے کہ جی آپ پلیز کوئی کوتاہی ہو گئی ہو آپ کے بارے میں تو مجھے معاف کر دے۔ شریعت کہتی ہے کہ اس نے معاف کر دیا تو بھی معاف، سن کے مسکرا پڑی تو بھی معاف، خاموشی کر لی تو بھی معاف۔ دنیا میں معافی مانگنی بہت آسان ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میں نے تو کسی بندے کو قتل کیا، میں کیا کروں؟ تو شریعت نے کہا کہ ایک تو اللہ سے معافی مانگے کہ جس کے حکم کو توڑا گیا، دوسرا جو اس کے وارث ہیں ان کو قصاص ادا کرے، دیت ادا کرے، اور تیسرا جس کو قتل کیا اس بندے کی طرف سے استغفار کرے۔ 3 کاموں کے کرنے پر اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ مختلف سوالات کے جو ذہن میں آتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے تو کسی کا مال چوری کیا، میں کیا کروں؟ تو اس مال کو واپس کرنا ہوگا۔ اگر وہ بندہ فوت ہو گیا تو اس کے ورثاء کو کر دیں۔ اگر پتہ بھی نہیں کہ اس کا وارث کون ہے تو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، نیت کریں کہ اس کا ثواب جو قیامت کے دن ملے گا اللہ اس حق والے کو اس کا ثواب عطا فرما دے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی۔ یہ چند سوالات جو ذہن کے اندر آتے ہیں ان کے جوابات دے دیے گئے۔ اب توبہ کا طریقہ بھی سن لیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من رجل یذنب ذنبا، جو بندہ بھی کوئی گناہ کرتا ہے ثم یقوم، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، فیتطہر، اور وہ وضو کرتا ہے، ثم یصلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ استغفار کرتا ہے، غفر اللہ لہ، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنی چاہیے۔ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتی ہیں، دن کے اوقات میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جب نیت ہو گناہ سے توبہ کرنے کی، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ میں گناہگار بندی آج گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر رہی ہوں، میرے اوپر مہربانی فرما دینا، میری توبہ کو قبول کر لینا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، امید ہے کہ آپ اس کو دل کے کانوں کے ساتھ سنیں گی۔ فرماتے ہیں میں ایک گلی میں سے جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک دروازہ کھلا، ایک ماں اپنے 8-9 سال کے بچے سے خفا ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی تو ضدی بن گیا ہے، نافرمان بن گیا ہے، میری بات نہیں سنتا، میری بات نہیں مانتا، اچھا اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو دفع ہو جائے اس گھر سے۔ ماں نے غصے سے اس بچے کو جو دھکا دیا وہ بچہ گھر سے باہر آ کر گرا، ماں نے غصے سے دروازہ بند کر دیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں وہیں کھڑا ہو گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہوتا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بچہ تھوڑی دیر تو روتا رہا، پھر وہ کھڑا ہوا
اور ایک طرف اس نے چلنا شروع کر دیا. جب چلتے چلتے گلی کے کنارے پر پہنچا، کونے پر پہنچا، تو پھر کھڑا ہو کے کچھ سوچنے لگا. پھر آہستہ قدموں سے واپس آ گیا. اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کے تھکا ہوا تھا، مار پڑی تھی، اس کو نیند آ گئی، وہ سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ماں نے کسی ضرورت کے لیے دروازہ کھولا، دیکھا کہ بچہ دروازے کے اوپر، دہلیز کے اوپر سویا ہوا ہے. ابھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. وہ پھر اس کو شاؤٹ کرنے لگی، تم جاتے کیوں نہیں؟ اگر تم نے میری بات نہیں ماننی تو چلے جاؤ یہاں سے. جب ماں نے اس کو دوبارہ ڈانٹ ڈپٹ کی، وہ بچہ اٹھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا امی، جب آپ نے مجھے گھر سے دھکا دیا تھا، میں نے دل میں سوچا تھا میں چلا جاتا ہوں، میں کسی کا جا کر نوکر بن جاؤں گا، میں کسی کے جوتے صاف کر لوں گا، میں کسی کے گھر میں کھانا بنانے میں جو ہے مزدوری کر لوں گا، مجھے کچھ کھانے کو بھی مل جائے گا، رہنے کی بھی جگہ مل جائے گی. یہ سوچ کے میں یہاں سے چل پڑا تھا. مگر جب میں گلی کے کونے پر پہنچا، میرے ذہن میں یہ بات آئی، تجھے کھانا بھی مل جائے گا، تجھے پہننے کو بھی مل جائے گا، رہنے کو بھی مل جائے گا، لیکن جو محبت تجھے امی دیتی ہے وہ محبت مجھے دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. یہ سوچ کے امی میں واپس آ گیا. میں اسی دروازے پہ بیٹھا ہوں، تو مجھ سے خفا ہو یا ناراض ہو، تو مجھے مارے یا مجھے ڈانٹے، امی میں تمہارا بیٹا ہوں، میں کہیں نہیں جاتا. جب بچے نے یہ بات کی کہ میں تمہارا بیٹا ہوں، کہیں نہیں جاتا، ماں کی تجوشیاں آ گئی. اس نے بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگا لیا. میرے بیٹے، اگر تم یہ سمجھتے ہو جو محبت میں تمہیں دے سکتی ہوں دنیا میں کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، آؤ، میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں، میرے گھر میں آ جاؤ. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جس طرح بچے نے ماں کو یہ کہا، اگر کوئی گنہگار بندہ اللہ کے دروازے پر آ جائے اور یہ کہے الہی اب تو کل آسیت آقا، اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے دروازے پہ حاضر ہے، مقرر اس جنوب وقت کا آقا، اللہ اپنے گناہوں کا وہ اقرار کرتا ہے، آپ سے یہ فریاد کرتا ہے، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اللہ اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کو یہ بات سجتی ہے. وَإِن تَغْفِرْ وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اللہ اگر آپ دھکا دے دے تو آپ کے علاوہ کون ہے رحم کرنے والا. انسان جب اس طرح اللہ سے معافی مانگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں. چنانچہ گناہوں سے توبہ کس کیفیت کے ساتھ کرنی چاہیے، اس بارے میں ایک واقعہ سن لیجئے تاکہ بات مکمل ہو جائے. یہ واقعہ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نقل کیا ہے بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا. فرماتے ہیں کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شاب عاقل، ایک نوجوان تھا جو بڑا ہی بدکار تھا، مسرف علی نفسہ، اپنی جان پہ بہت ظلم کرتا تھا. چنانچہ بستی والوں نے یہ فیصلہ کیا اب اگر یہ پھر بدکاری کرے گا تو ہم اس کو اس بستی سے نکال دیں گے. کچھ عرصہ تو وہ توبہ پر قائم رہا، پھر وہ زنا کا مرتکب ہوا. چنانچہ بستی والوں نے اس کو خوب سزا دی، مار پیٹ کی، اور مارنے پیٹنے کے بعد اس کو بستی سے دھکا دیا کہ تم یہاں رہنے کے قابل نہیں. ذلیل کر کے بستی سے اس نوجوان کو نکال دیا. فَأَخْرَجُوهُ مِنْ بَيْنِهِمْ لِسُوءِ فِعْلِهِ، انہوں نے نکال دیا اس کو بستی سے اس کے برے کاموں کی وجہ سے. وہ نوجوان شہر کے دروازے سے آگے ایک جگہ ویرانہ تھا، درخت تھے، وہاں جا کر رہنے لگ گیا. سردی کا موسم تھا، اس کے پاس بستر بھی نہ تھا، پورے کپڑے بھی نہ تھے، اس کو بخار آ گیا، دوا بھی نہ تھی، کھانے پینے کو کوئی چیز بھی نہ تھی. چنانچہ اس حال میں اس نوجوان کو اس ویرانے میں موت آنے لگی. ہوا کیا، جب موت آنے لگی تو اس کے ساتھ عجیب معاملہ ہوا. فَعَذَرَتْهُ الْوَفَاةُ فِي خَرْبَةٍ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ، اس شہر کے دروازے کے سامنے اس ویرانے میں اس نوجوان کو موت آ گئی. فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى
الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کو یہ فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ان ولی من اولیائی حضرت الموت، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، آپ وہاں پر جائیے، فاحذرہ وغسلہ وصلی علیہ، جائیے اس کو غسل دیجیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے، وقل لمن کثر عصیانہ، اور اعلان کر دیجیے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں، یحضر جنازتہ، وہ اس بندے کا جنازہ آ کر پڑھ لے، لأغفر لہم، میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، واحملہ الی لاکرم مثواہ، اس کو دفن کر دیجیے تاکہ میں اپنے اس ولی کی بہت عزت افزائی کروں۔ فنادى موسیٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اندر اعلان کروا دیا، لوگوں، اللہ کے ایک ولی کی وفات ہو گئی، جو جنازہ پڑے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فکثر الناس، لوگ بڑی تعداد میں جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ فلما حضروہ، جب وہاں پر حاضر ہوئے، عارفوہ، اس بندے کو پہچان لیا، فقالو، سارے لوگ کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، ھذا ھو الفاسق، یہ تو وہی فاسق ہے، الذی اخرجناہ، جس کو ہم نے بستی سے باہر نکال دیا تھا۔ فتعجب موسیٰ من ذلک، موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے۔ فأوحى اللہ الیہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، صدقوا، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، وہم شہدائی، اور سچی بات کر رہے ہیں، الا انہ لما حضرت الوفات فی ھذہ الخربۃ، بات یہ ہے کہ جب اس نوجوان کو اس ویرانے میں موت کا وقت آیا، نظر یمنۃ و یسرۃ، اس نوجوان نے دائیں نظر ڈالی، بائیں نظر ڈالی، فلم یرا حمیما، کوئی اس کا دوست پاس نہیں تھا، ولا قریبا، کوئی قریبی بھی پاس نہیں تھا۔ اس نے کہا، اللہ، ویرانہ ہے، نہ میری ماں پاس ہے، نہ بیوی پاس ہے، کوئی اپنا نہیں جسے میں دل کا غم سنا سکوں، یا اللہ اکیلا ہوں، تنہا ہوں، ورعا نفسہ غریبۃ وحیدۃ ذلیلۃ، اس نے اپنے آپ کو اکیلا اور ذلیل پایا، منکسرۃ، اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، مجھے گھر سے بھی نکال دیا گیا، اب میرا یہ حال ہے۔ فرفع بصرہ الیہ، اس قتل کرسی کے حال میں اس نوجوان نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا، الہی عبد من عبادک، تیرے بندوں میں سے میں بھی ایک بندہ ہوں، غریب فی بلادک، اللہ مجھے میرے وطن سے دھکے دے کے نکال دیا گیا، لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، اگر مجھے پتا ہوتا میرے عذاب دینے سے تیری شان بڑھ جائے گی اور مجھے معاف کرنے سے گھٹ جائے گی تو میں آپ سے کبھی مغفرت طلب نہ کرتا۔ ولیس لی ملجأ، اللہ میری کوئی جائے پناہ نہیں، ولا رجاء، مجھے کوئی امیدگاہ نہیں، الا انت، تو ہی تو ہے، وقد سمعت فیما انزلت، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا ہے، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں، فلا تخیب رجائی، اللہ میری امیدوں کو ناکام نہ کرنا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، افکان یحسن بی ان اردہ، کیا مجھے یہ اچھا لگتا تھا میں اس نوجوان کی فریاد کو رد کر دیتا، وہ غریب علی ھذہ الصفۃ، اور وہ پردیس کی کیفیت میں تھا اس حال میں، وقت توسل الیہ بی، اس نے میری رحمت کے مجھ کو واسطے دیے، وتضرع بین یدیہ، میرے سامنے گڑ گڑایا، خوب رویا، وعزتی، موسیٰ علیہ السلام مجھے اپنی عزت کی قسم، لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جميعا،
اگر وہ ساری دنیا کے گنہگاروں کی بخشش کی مجھ سے فریاد کرتا لَوَهَبْتُهُمْ لَهُ لِذِلِّ غُرْبَتِهِ، میں پروردگار اس کی اس قسم پرسی کی وجہ سے اور فریاد کی وجہ سے جو اتنی عاجزی سے اس نے کی، میں دنیا کے سارے گنہگاروں کی مغفرت کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ کتنے قریب ہے، اتنا بڑا گنہگار جسے لوگ بستی سے نکالتے ہیں، اگر وہ بھی موت سے پہلے آپ کے سامنے فریاد کر لیتا ہے، آپ فرماتے ہیں اتنی اچھی اس نے فریاد کی، ساری دنیا کے گنہگاروں کی بخشش کا سوال کرتا، ساری دنیا کے گنہگاروں کی بخشش کر دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا کہف الغریب، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں پناہ گاہ ہوتا ہوں، وحبیبہ، جس کا دوست کوئی نہیں ہوتا اس کا دوست میں ہوتا ہوں، وطبیبہ، اور جس کا طبیب کوئی نہیں ہوتا اس کا طبیب میں ہوتا ہوں، وراحمہ، اور جس پہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس پہ رحم میں پروردگار کرتا ہوں۔ جب اللہ اتنے قریب ہے، اتنے مہربان ہے کہ وہ ایک گنہگار کو اپنے اولیاء کے زمرے میں شامل فرما لیتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے آج کی اس مجلس میں ہم اپنے اللہ سے سچی طور پر اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، قیامت کے دن کی ذلت سے ہمیں محفوظ فرما دیجیے۔ اللہ ہم سے تو دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ ہم سے تو چند کلو کا وزن نہیں اٹھایا جاتا، قیامت کے دن پہاڑوں برابر گناہوں کا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ ہم سے تو دنیا کی دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی؟ اللہ ہم پر مہربانی فرما دیجیے، ہم انسان ہیں، ہم بھول گئے، خطائیں کر بیٹھے، آج احساس ہوا ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہم سب کی توبہ کرتے ہیں، آپ کی رحمت کو مانگتے ہیں، اللہ ہم پر مہربانی فرما دیجیے۔ اس جگہ اٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا مانگنے سے پہلے یہ آج اس توبہ کے کچھ کلمات پڑھے گا۔ جو خواتین سچی توبہ کرنا چاہتی ہیں وہ ان توبہ کے کلمات کو پیچھے پیچھے سچے دل کے ساتھ پڑھتی جائیں، نیت کر لیں کہ پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ میں نیکوکاری کی زندگی گزاروں گی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات جو میں ابھی پڑھوں گا پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکی ہیں،
اب دعا کر لیجئے. سبحان ربی الاعلی الوهاب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، خیروں کی بغیر خوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے اندر سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے کریم آقا، جو گناہ ہم نے دل میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. کریم آقا، ہم پر رحمت کی نظر فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا سہارا بنا. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. پروردگار عالم، بے اولاد جو عورتیں ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرمانبردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اللہ گھروں میں عورتوں کو خاندوں کی خوشیاں نصیب فرما، بچوں کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما. اے کریم، آپ نے فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے. اللہ آپ اچھے ہیں، ہم برے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ ہم نے تو لوگوں کو دیکھا ہے، دنیا دار لوگوں کو، اگر عورتیں چل کے گھر آ جائیں قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں. اللہ کی آپ کی بنیاں گھروں سے چل کے آپ کی در سرائی کرتی ہیں. اللہ معافیاں مانگ رہی ہے، اللہ معاف فرما دیجیے، توبہ قبول کر لیجیے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما لیجیے. اللہ گناہوں کی ذلت سے ہمیں بچا لیجیے، طاعات کی عزت عطا فرما دیجیے. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، رزق کی پریشانیوں کو دور فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اللہ مذکورات نے جو دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتی تھی نہیں کہہ پائی، اللہ ان سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما. ہمارے ماں باپ عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کے اعلیٰ درجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.